بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے واقعے کے بارے میں ہے جسے میں نے ایک رسالے میں پڑھا تھا، لیکن چونکہ انتہائی سبق آموز اور عبرت انگیز محسوس ہوا، اس لیے آپ سامعین کی نظر کر رہا ہوں، شاید کہ یہ واقعہ کسی کے لیے باعث ہدایت بن جائے۔ سامعین، ہسپتال کے بستر سے ایک مریض نے کاغذ قلم کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھا کہ میں فوج میں بطور سپاہی اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں اور میری ذمہ داری میں شامل ہے کہ میں بوقت ڈیوٹی چوکنا رہوں۔ میں اپنی پوسٹ پر پہنچنے کے لیے جب صبح روانہ ہوتا تو راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا جس کے درمیان سے راستہ گزرتا تھا، چنانچہ اس راستے سے ہوتے ہوئے مجھے اپنی ڈیوٹی کی جگہ پہنچنا ہوتا تھا۔ سامعین، بارشیں بہت زیادہ ہونے کے باعث جگہ جگہ پانی جمع تھا اور میں قدم بچاتا آہستہ آہستہ ایک دن اپنی پوسٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب میں قبرستان کے وسط میں پہنچا تو میں نے ایک جگہ قبر دیکھی جو بارش کے سبب بیٹھ چکی تھی اور قبر کے گڑھے میں مردے کی ہڈیاں دکھائی دیتی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ اس قبر میں ایک چوہا نما جانور جو بلی سے قدرے بڑا تھا موجود تھا، اور اپنا منہ اٹھا کر ہڈیوں کو مارتا تو ہڈیاں کڑکڑانے لگتی تھیں، اور وہ یہ عمل مسلسل دہرا رہا تھا۔ میں بڑا گھبرایا، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنی G3 رائفل کندھے سے اتار کر جانور کو مارنے کا ارادہ کیا کہ یہ جانور مردے کو نقصان دے رہا ہے۔ چنانچہ میں نے اس جانور پر فائر کر دیا۔ اس جانور کو فائر سے تو کچھ نہ ہوا، البتہ منہ اٹھا کر مجھے دیکھنے لگا اور پھر قبر سے نکل کر میرے پیچھے دوڑنے لگا۔ میں نے راستہ بدلا اور دوڑنے لگا، لیکن وہ جانور بلا کا پھرتیلا تھا۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ ایک آدھ گھڑی میں یہ جانور مجھے دبوچ لے گا تو میں نے قریبی تالاب کا رخ کیا اور بغیر سوچے سمجھے پانی میں اتر گیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ تالاب زیادہ گہرا نہ تھا اور پانی میرے پیٹ تک ہی پہنچ پایا۔ میں تالاب کے درمیان پہنچ کر رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جانور تالاب کے کنارے کبھی دائیں دوڑ لگاتا اور کبھی بائیں جانب مڑ جاتا۔ میں نے اسے شدید بے قرار پایا اور پھر بالآخر اس نے اپنا منہ اچانک پانی میں ڈال دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا گویا کسی نے بجلی کا کرنٹ پانی میں چھوڑ دیا ہو۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اور جب میں ہوش میں آیا تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ سامعین، میرا علاج جاری ہے، لیکن مجھے جو بیماری لاحق ہو گئی ہے ڈاکٹر اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میرا نچلے دھڑ کا گوشت گل کر جھڑ رہا ہے اور اب میری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ مجھے بچنے کی امید نہیں ہے، بلکہ شاید میرا یہ خط آپ تک پہنچے تو میں اس دنیا سے کوچ کر چکا ہوں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میری آپ سے استدعا ہے کہ قبر کی تیاری ضرور کر لیں۔ قبر کی زندگی برحق ہے۔ یہ واقعہ میری آپ بیتی ہے، میں خود اس کا مشاہدہ کر چکا ہوں، اور اس خط لکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ شاید میری یہ تحریر کسی کے لیے باعث نجات بن جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ سامعین، یہ واقعہ انتہائی عبرت انگیز ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور قبر کی زندگی کو اپنے اعمال سے روشن کر دیں، ورنہ قبر میں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا اور ہر کوئی اپنے اعمال ہی کو بھگتے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور برزخ کی زندگی آسان کر دے۔ آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔